میرے ملک پہ کبھی آنچ نہ آئے، اس پرچم پہ کبھی شام نہ آئے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ماریہ ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ گرمیوں کی چھٹیاں بچوں کو انگلینڈ میں مڈ جولائی سے اینڈ اگست تک ہوتی ہیں۔ ہم نے سوچا پاکستان چلتے ہیں، اپنے گھر والوں سے ملتے ہیں، لیکن ہم جب پاسپورٹ کھولا تو ہمیں پتہ چلا کہ پاسپورٹ تو ایکسپائرڈ ہے، میرا بھی اور بیٹی کا بھی۔ اس سلسلے میں ہمارے 2-3 چکر پاکستان ایمبیسی کے لگے، جس کو پاکستان ہائی کمیشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میرا سفر اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ پاکستان ہائی کمیشن UK میں 3-4 بڑے شہروں میں موجود ہے، جس میں برمنگھم، مانچسٹر، ایڈنبرا اور لنڈن شامل ہیں۔ ہمیں نیئرسٹ لنڈن لگتا تھا، اس لیے ہم نے لنڈن کی بکنگ لی۔ یہ بکنگ آپ کو آن لائن ملتی ہے، اور وہاں جانے کا روٹ بائی کار بھی ہو سکتا تھا، بٹ ہم نے بائی ٹرین چوز کیا کیونکہ یہ زیادہ ایزی اور بچوں کے ساتھ مور کمفرٹیبل ٹو ٹریول ہے۔ یہاں پہ گریٹ اینگلیا کی ٹرینس چلتی ہیں۔ آئی ڈونٹ نو یہ کمپنی ہے یا یہ آئی تھنک ان ٹرین سیریز کا نام ہے۔ ٹرین ہر 15 منٹ کے بعد لنڈن کے لیے چلتی ہے۔ اس کی پر ہیڈ ٹکٹ، ریٹرن ٹکٹ 20 سے 40 پاؤنڈ میں ویری کرتی ہے، ڈپینڈنگ آن دی آورس جو آپ چوز کرتے ہو، اور یہ سفر کافی اکنامیکل اور کافی آرام دہ ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ایک دفعہ میں اپنی مما کے ساتھ کراچی گئی تھی، اور کراچی جا کے ہم لوگ کسی بڑے مال میں گئے۔ آئی تھنک طارق روڈ پہ کوئی مال تھا، اور میں چھوٹی تھی اور مجھے یاد ہے کہ میں ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتی تھی، اس لیے میں کبھی اس شاپ میں جھانک رہی تھی، جبکہ میری مما اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ، جن کے ساتھ ہم لوگ گئے تھے، ہوا یہ کہ وہ لوگ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور میں وہیں کسی شاپ میں جھانکتی رہ گئی۔ اور جب مجھے پتہ چلا کہ میں گم گئی ہوں تو میں نے حسب معمول وہاں پہ گلا پھاڑ کے رونا شروع کر دیا۔ کچھ شاپس والے انکل جمع ہوئے اور انہوں نے اوپر کی کے فلور پہ ایک مسجد تھی، اس میں اناؤنس کروایا کہ فلانی بچی فلانے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس گم چکی ہے۔ تو اس آواز کو سن کے مما اور آنٹی مسجد تک پہنچ گئے اور مجھے انہوں نے ریسیو کر لیا۔ مجھے ابھی بھی وہ فیلنگ یاد ہے کہ جب میں وہاں پر گمی ہوئی تھی، اور جب میں نے مما کے ویٹ میں بیٹھی تھی، اور جب میں نے انہیں آتا ہوا وہاں دیکھا، تو وہ جو ایک فیلنگ تھی نا، وہ ایسی ہی فیلنگ ہے جو آپ کو ایک فارن لینڈ میں اپنے ہائی کمیشن کو یا اپنی ایمبیسی کو دیکھ کے فیل ہوتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ انجان لوگوں کے ازدحام میں آپ کہیں کھو سے گئے ہو، اور اس سمندر میں، اس لوگوں کے ہجوم میں آپ کو اپنا گھر یا اپنا کوئی شناسا چہرہ نظر آ گیا ہے۔ یقین کریں، اپنی ایمبیسی، اپنے ہائی کمیشن جا کر ایسی ہی فیلنگ آتی ہے۔ اب میں آپ کو آگے جا کے ایمبیسی دکھاؤں گی۔ یہ جگہ بہت ہی زیادہ لنڈن کا بھی مہنگا ترین ایریا شمار ہوتا ہے۔ یہ پہلے پاکستانی ہائی کمیشن کہیں تھوڑا سا لنڈن کی پیریفری پہ واقع تھا، بٹ 1996 میں یہ کریڈٹ محترمہ بے نظیر بھٹو کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس میں پرسنل انٹرسٹ لیا، اور ان کا یہ ایک ویژن تھا کہ پاکستان کی ریپریزنٹیشن لنڈن کے کسی بہت میجر اور کسی بہت پریسٹیجیس جگہ پہ، جس کی کئی 100 سالہ پرانی ہسٹری ہے، وہاں پہ پاکستان کی ایمبیسی کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جگہ دیکھی، اور ان کے سارے ملازمین نے اور ان کے کریو نے یہ جو جگہ پسند کی، یہ لنڈن اسکوائر میں واقع ہے۔ اور اس وقت یہ جگہ 14 ملین کی تھی، جسے نیگوشیشن کے بعد 6 ملین کا پرچیز کیا گیا تھا، اور آج یہ جگہ اتنی ایکسپینسو ہے کہ پاکستان کی یہ جو بلڈنگ ابھی آپ میں آگے دکھاؤں گی، اس کی کل قیمت 200 ملین پاؤنڈ ہے۔ 1 ملین پاؤنڈ کا مطلب آئی تھنک 15 سے 20 کروڑ روپے ہے، اور اس کی کرنٹ قیمت، یہ صرف سامنے والی بلڈنگ پاکستان کے پاس نہیں ہے، یہ سارا میرے رائٹ پہ جو آپ کو جہاں پہ فلیگ نظر آ رہا ہے، اس سائڈ پہ جو بلڈنگ ہے، اور یہ کافی آگے تک کا ایریا، یہ سارا پاکستان کے پاس ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے اس جگہ کو۔ آج جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ یا ایمبیسیز ہیں یا عربی شہزادے ہیں۔ سنا یہی ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے ان جگہوں پہ جگہ خریدنا۔ اور یہاں پہ سارے اس کی تھوڑا سا بیک سائڈ پہ جائیں یا پاس جائیں تو آپ کو یہاں پہ دنیا کے مہنگے ترین برانڈز، لوئی ویٹون، ارمانی، گوچی، یہ سب
دکھائی دیتے ہیں. اور یہاں پہ بہت ساری دنیا کی اچھی اچھی کوزینس بھی ہیں جو ڈیفینیٹلی ہمارے ٹیسٹ کی تو نہیں ہے, نہ ہی ہم لوگ وہاں پہ کھاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بیئر وغیرہ بھی انکلوڈ ہوتی ہے ان فوڈس میں. لیکن ان جگہوں پہ آپ کو جب اپنے پاکستان کی ایمبیسی کی بیک سائڈ پہ بریانی, پکوڑے, سموسے اور بہت ریزنیبل ریٹ پہ اور مناسب ریٹ پہ ملتے ہیں اور اپنے جاننے والی شکلیں, اپنے جاننے والے لوگ نظر آتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. یہاں سے واپسی کا سفر ہمارا اجویر روڈ سے ہو کے گزرا. اجویر روڈ اپنے عربک کوزین اور عربک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے فیمس ہے. یہ پوری روڈ عربک لوگوں کے پاس ہے اور یہاں پہ مختلف آپ کو لیبنیز, عراقی, ٹرکش, سعودی عرب سے بلانگنگ شاپس اور ان کے ڈریسز, ان کی کوزینس, جیولری, گولڈ, ڈائمنڈ, یہ ساری شاپس آپ کو ملتی ہیں. پلس یہ کہ اجویر روڈ اپنے نائٹ لائف کے معاملے میں بھی فیمس ہے. یہاں پہ ساری رات شیشہ پارلرز ہیں جو چلتے ہیں اور کافی سیلیبریٹیز بھی یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ اجویر روڈ تھی. یہاں سے ہم لوگوں نے کھانا کھایا. عربک کوزینس کی کچھ باتیں آپ کو بتا دوں. یہ لوگ کھانے میں اوریجنل فلیور اور ایروما انہینسنگ مسالے یوز کرتے ہیں اور ان کے کھانوں میں مرچ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. پلس یہ کہ آپ کو جتنا ان کا سرونگ سائز ملے گا آپ سے وہ کھانا, ہم پاکستانی 2 لوگوں سے بھی ان کا ایک کھانا ختم نہیں ہوگا. ان کی کوانٹٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے. اور عربک لوگوں میں کھانا صرف خوراک کا نام نہیں ہے, یہ مل کے بیٹھنے کی ایک ذریعہ, آپس میں بات چیت کرنے کا ایک موقع. یہ اس کو ایز اے ضیافت لیتے ہیں اور یہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. یہاں پہ کھانا, سیلیڈ, سٹارٹرز, اس کے بعد قہوہ, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں اور یہ اس کو ایز اے ٹائم لیتے ہیں کہ فیملی زیادہ سے زیادہ ٹائم آپس میں اسپینڈ کر سکے. یہ عربک قہوہ ہے اور ان کے کھانوں کو ڈائجسٹ یہی کر سکتا ہے. یہ عام طور پہ چینی کے بغیر پیا جاتا ہے. یہ لوگ خود بھی کھانے میں, قہوے میں میٹھا نہیں ڈالتے, بٹ چونکہ اس کا بہت اسٹرانگ فلیور ہوتا ہے تو ہم لوگوں سے تو یہ چینی کے بغیر نہیں پیا جاتا. یہ ہمارا واپسی کا سفر تھا. عام طور پہ 5 سے 8 کے بیچ میں لنڈن سے نکلنے کا مطلب ہے کہ آپ کا سفر دگنا ہو جاتا ہے. یعنی اگر 1 گھنٹے کا سفر ہے تو وہ 2 گھنٹے کا ہو جائے گا. اور گوگل میپ آپ کو ری ڈائریکٹ کر دیتا ہے. یہ آپ کو سائڈ کے چھوٹے راستوں سے لے کے آتا ہے جو مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس میں آپ بہت ساری اور چیزیں بھی دیکھ لیتے ہو. اور انگلینڈ واقعی میں اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پہلے کسی نے ڈرائنگ کی ہے اور اس کے بعد یہ عمارتیں اور بلڈنگز بنائی ہیں. یہ ہمارا آج کا سفر تھا اور بہت زیادہ اچھا لگا پاکستان ایمبیسی کو دیکھ کے. ایک ایسی جگہ پہ اپنے ملک کی ریپریزنٹیشن جہاں پہ بالکل ساتھ میں ڈنمارک اور یورپین کنٹریز کی ایمبیسیز ہیں اور وہاں پہ پاکستان کا فلیگ ہے اور بہت زیادہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں لوگ. تو امید ہے یہ ویڈیو آج کی آپ کو اچھی لگی ہوگی. میں نے سوچا جو میرا ایکسپیرینس تھا اور جو میری فیلنگس تھیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنی بہن کو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.